میرے عزیزوں، جو بندہ اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے سینے میں دفن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعامات دیتے ہیں، وہ رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً شاہ عبدالحق محدث رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نواب جو اپنے ایک پورے شہر کا نواب تھا، اس کا نام، علاقے کا نام میں بھول رہا ہوں، تو اس کی بیٹی محافظوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی شکار کرنے، اور اس کو شکار کا شوق تھا۔ اور جو نواب ہوتے ہیں یا اپنے اپنے علاقے کے شہر کے بادشاہ آپ سمجھ لیں، تو ان کی اولاد کو اسی طرح کے شوق ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان، وہ شکار میں کے لیے اس نے اپنے گھوڑے کو بھگایا اور وہ اپنے سپاہیوں سے علیحدہ ہو گئی، تو وہ دور چلتے چلتے جو ہے نا، اس کو ایک جگہ روشنی نظر آئی، تو ایک جھونپڑی میں اس کو روشنی نظر آئی۔ اس جھونپڑی میں اس نے جو ہے آواز دی، ایک نوجوان باہر نکلا، اس نے اپنا تعارف کرایا، اور ٹھنڈی رات تھی، بارشوں کا موسم تھا، تو وہ نوجوان جو ہے چراغ جلا کے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے بستر پہ آ جاؤ، میں فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں، اور میں یہیں پہ چھٹیاں ہیں تو میں یہ چھٹیاں یہیں پہ گزارتا ہوں تاکہ میں تنہائی میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ لڑکی جو ہے اس کے بستر پہ سو گئی۔ وہ ساری رات اس کو بھی ڈر لگا کہ یہ کہیں میری عزت کو خراب نہ کرے، میری عزت کو پامال نہ کرے، جس کو آتا ہے نا حدیث میں کہ جو اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، یہ خاص لفظ ہے کہ اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا۔ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک جماعت کو، فرشتوں کو حکم دیں گے، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، ان کو جنت دکھائی جائے گی، جنت کے محلات، جنت کی روشنیاں دیکھیں گے، جنت کے باغات دیکھیں گے، پھر اللہ دوبارہ بلائیں گے اور پھر فرشتوں سے کہیں گے ان سب کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ ایسا تھا تو آپ جنت ہی نہ دکھاتے۔ اللہ ان سے کہیں گے کہ تم تنہائیوں میں مجھے ناراض کرتے تھے، میری حدود کو پامال کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس نوجوان کے دل میں یہ آیت زندہ تھی، الم یعلم بان اللہ یرا، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ تو وہ نوجوان کیا کرتا رہا، وہ لڑکی بھی دیکھتی رہی، اس نے چراغ کی لو پہ اپنی انگلی رکھی اور اس کو جلاتا، پھر انگلی ہٹا لیتا، ساری رات وہ یہ کرتا رہا۔ خیر بادشاہ کے جو ہے سپاہی وہ صبح پہنچے، اس نوجوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کوئی حرکت تو نہیں کی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر ناز تھا کہ میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، پھر اس کو خوف ہوا کہ اس سپاہی نے کوئی غلط حرکت نہ کی ہو اور میری بیٹی کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو اور اس کو مار دیا جائے، 3 دن تک اس کو رکھو، اس کے بعد مار دو۔ تو بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنے باپ سے کہا کہ ابا، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہے، اس نوجوان کو میں نے ساری رات دیکھا اور اس کے دل میں نے اللہ کا خوف پایا۔ قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک جنت جس میں کھانے پینے کی ہر چیز اور جو اللہ چاہے وہ چیز چاندی کی ہوگی، دوسری جنت اس سے اعلیٰ ہوگی جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی۔ بیٹی نے کہا ابا آپ اس کو مار رہے ہیں نا، آپ ماریں، آپ کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اس سے ایک سوال پوچھیں، اس ایک سوال پر جو ہے نا آپ کو اس لڑکے کا اللہ سے تعلق، اس کی دوستی، اللہ کا خوف سب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے سوال پوچھیں کہ تم ساری رات مطالعہ کرتے رہے اور جو ہے کچھ پڑھتے رہے، ساتھ میں اپنی انگلی کو تم کیوں جلاتے رہے؟ آگ کی شمع پہ تم رکھتے، موم بتی پہ رکھتے، چراغ پر رکھتے اور پھر ہٹا دیتے، ساری رات یہ 2 کام کیوں کرتے رہے؟ خیر اس نوجوان کو جو ہے اس نواب نے یا بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے رہے؟ پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو وہ انگلیوں سے ایک ایک پورا اس کا جلا ہوا تھا، اس پہ جلنے کے نشانات تھے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ نشانات کیوں ہیں؟ تم نے کیوں اپنی انگلیوں کو جلایا؟ وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تو اپنی جھونپڑی میں بیٹھا تھا، یہ لڑکی آ گئی اچانک، میں نے اپنا مطالعہ چھوڑا، میں نے تو اپنا بستر اس کو دیا۔ کہنے لگے مجھ پر جو ہے شیطان نے آنے کی کوشش کری۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قول ہے، جو وہ قول اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء،
کہ نفس جو ہے بچھو کی مانند ہے، وہ موقع ملتے ہی ڈنک مارتا ہے، الا ما رحیم ربی، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے نبی یہ کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جہاں ایک مرد ایک عورت ہوں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری کرنا آنکھوں کا زنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے النساء حبائل من الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہے، شیطان ان کے ذریعے لوگوں کو اغوا کر کے اللہ سے دور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اے لوگوں عورتوں کے فتنے سے بچو، بنی اسرائیل عورتوں کے فتنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ وہ نوجوان، یہ ضمناً مجھے حدیثیں یاد آ گئیں، وہ نوجوان کہنے لگا میرے دل میں ہی وسوسہ آیا، پھر میں نے اپنی انگلی کو جلایا کہ تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے؟ تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، تو اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں یہ سوچ سوچ کے جلاتا رہا کہ اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس خوف کی وجہ سے میں ساری رات جو ہے اپنے انگلیوں کو آگ کے قریب کرتا رہا، اور اس طرح میں گناہ سے بچ گیا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، نوجوان کو شاباش دی کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کہنے لگے میری بیٹی ہے، اتنی خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ یہ تنہا تھی پھر بھی تم گناہ سے بچے، شاباش ہے تم پر کہ تمہارا اللہ سے اتنا تعلق اور مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی کی پاک دامنی رہی، ورنہ میں کسی کو سر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ اس نے انعام کے طور پر خوش ہو کے کہا کہ جاؤ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی، تم سے اچھا داماد مجھے نہیں مل سکتا۔ اس بادشاہ کے اندر، اس نواب کے اندر خود دینداری والا جذبہ تھا جو اس نے یہ عمل کیا۔ تو میرے عزیزو آخر میں یہ حدیث غور سے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے من ترک شیئا للہ، جو اللہ کی محبت یا اس کے خوف میں گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے عوضہ اللہ خیرا منہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس بندے کو اس گناہ کی لذت، اس حرام لذت سے بہتر بدلہ دوں گا، بلکہ بہتر سے بہتر نہیں، بہترین بدلہ دوں گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آج ہم گناہ سے بچ کے دیکھیں، اللہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت دے گا، وہ سکون دے گا جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی محبت سے آپ کا سینہ بھر جائے، آپ کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، تاکہ گناہ کے موقع پر آپ گناہ سے بچ جائیں، آپ کو اللہ یاد آ جائیں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، یا پھر اس کے لیے قرآن حدیث کی باتیں یا ایسی باتیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں، اس کے لیے آپ ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ گاہے گاہے آپ کو ایسے واقعات ملتے رہیں گے اور ایسی حدیثیں ملتی رہیں گی جو آپ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں گی، آپ کے ایمان کو طاقتور بنائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ نئی نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔